ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے کہا مولا یہ آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ امام نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتار دی۔ اجرکم من اللہ۔ تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ میرا امامہ کیوں نہیں؟ محرم ایسے منانا جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھا۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی، ہمیں خبر ہو جاتی کہ محرم کا چاند۔ یہ جس کلین پہ تم آ کے بیٹھتے ہو نا، تمہیں حسین کا واسطہ اسے معمولی نہ سمجھو۔ اکثر بندے ہوتے وہ کہتے باہر بھی تو آواز آ ہی رہی ہے، باہر بیٹھ کے سن لیتے ہیں، ڈیرے میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں، لائیو مجلس آ رہی ہے گھر میں بیٹھ کے سن لیں گے، کیا ضرورت امام بارگاہ جانے کی؟ مجلس ہی سننی ہے۔ میں ان بھائیوں سے مخاطب ہوں، مجھے امام رضا کی عزت کی قسم ہے، میں نے کتابوں سے پڑھا امام رضا عزاداری حسین کے لیے دریاں خود بچھاتے تھے، نوکر ہاتھوں سے چھینتے، امام کہتے نا مجھے حسین کے عزاداروں کے لیے انتظام کرنے دے۔ یہ جس کلین میں تم بیٹھتے ہو نا آ کے، میرے مولا رضا بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے، اٹھنے سے پہلے بھی چومتے۔ صحابہ کہتے مولا اسے کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا وہ جگہ ہے جہاں فرشتے پرمس کرتے ہیں، یہاں انبیاء اپنی دستاریں رکھ کے جاتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ میری دادی حسین کے عزادار کا کیسے استقبال کرتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اشتہار پڑھا اور آپ مجلس سننے کے لیے آ گئے؟ مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، تم جتنے مجلس میں آئے ہو، مجلس سے ایک دن پہلے زارا ہر ایک مومن کے گھر جاتی ہے، رو کے کہتی کل میرے بیٹے کا جنازہ اٹھنا ہے، میں تجھے تیرے گھر میں دعوت دینے کے لیے آئی ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں تیرے گھر کی ضامن ہوں، میرے بیٹے کے جنازے پہ ضرور جانا۔ ماں باپ کو وہ رشتہ دار کبھی نہیں بھولتے جو جنازوں پہ آئے ہوں۔ امام رضا علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے عزاداری سے کہ امام اپنے گھر میں پورے 10 دن محرم کے عزاداری برپا کرواتے، بس زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ امام نے اپنے گھر میں عزاداری کا انتظام کروایا، کیونکہ مجلس موضوع امام رضا ہے، شہادت بھائی پڑھیں گے، ایک درس سنا، امام نے اپنے گھر میں عزاداری کا اہتمام کروایا۔ روتے ہوئے امام کہنے لگے اپنے نوکر سے اٹھ دیبل خزائی کو بلا کے لا۔ یہ ذاکر شبیر تھا، مرثیہ خان تھا اور شاعر تھا۔ امام نے کہا اسے بلوا۔ نوکر دوڑا جا کر دیبل کے دروازے پہ جا کر تجھے رضا نے بلایا۔ دیبل جلدی سے امام رضا کے گھر کی طرف چلا، کتاب کہتی ہے دروازے پہ دیبل پہنچا تھا، امام جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھے، دیبل کی طرف تیز قدموں سے چلے۔ اگلا جملہ کہوں گا جہاں سید بیٹھا ہے چیخ سے پتہ چل جائے گا، جا کے دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے ہیں میری دادی کے مددگار تجھ پہ میرا سلام، اے میری ماں فاطمہ کے مددگار تجھ پہ میرا سلام۔ دیبل کا جسم کانپا، امام ہاتھ پکڑ کے مجلس کی جگہ پہ لے کے ذاکر حسین کا چھوٹا ہو بڑا ہو احترام ضرور کرنا، وہ نام لیتا ہے حسین کا۔ امام اسے لے کے امام آ کے کہتے دیبل محرم آ گیا ہے، تو نے میرے دادے حسین پہ کچھ لکھا نہیں؟ دیبل کہتا مولا رات ہی میں نے نیا مرثیہ لکھا ہے۔ امام کہتے سنا نا مجھے۔ دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا، مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، امام رو کے رک، کھڑا ہو کے نہ پڑھ، ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ۔ دیبل رو کہتا مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے مٹی پہ بیٹھتا ہوں۔ دیبل رو کہتا میری جرت ہے نوکر ممبر پہ بیٹھے اور بطول کا بیٹا زمین پہ بیٹھے۔ امام رو کے کہتے تو ذاکر حسین بن، میں تھوڑی دیر عزادار حسین۔ تجھے نہیں پتا کہ اس مٹی پہ بیٹھ کے رونے کا کیا ہے؟ مجھے حسین کا عزادار بننے دے۔ دیبل کہتا حکم امام تھا، تمیل مجھ پہ واجب تھا۔ دیبل کہتا میں ممبر پہ بیٹھ۔ دیبل نے مرثیہ پڑھا، عرب کا مشہور و معروف مرثیہ جو آج بھی عرب میں پڑھا جاتا ہے، اتنا درد والا مرثیہ تھا۔
हमाद अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने इसको उर्दू में तर्जमा किया था, ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जा। झंग की धरती है, मुसाहिब से प्यार करने वाले लोग। अल्लाह शहीद मोहसिन के दर्जात में इजाफा फरमाए। शहीद ने एक एक जुमले में दर्द की दरिया बहा दिए। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जा। आखिरी 1 मिनट की नौकरी रह गई। देबल मिंबर पे बैठा। देबल ने मिंबर पे बैठ कर मेरा सलाम सैयदा फातिमा तो ज़हरा, तेरे चमन की कलियां और फूल पूरी कायनात में बिखर गए। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे हसन को जिसके जनाजे पे तीर बरसाए गए। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन को जिसका लाशा 3 दिन बगैर कफन के पड़ा रहा। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे सजाद को जिसे शाम की गलियों में मां के सामने मारा गया। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकर को जिसे कम सनी में जंजीरें पहनाई गई। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक को जिसे गुर्बत में जहर दी गई। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी काजम को जिसे 14 साल रकू की हालत में रहना पड़ा। ये कहने के बाद देबल मिंबर से उतरने लगा। इमाम की आवाज आई जल्दी ना कर। देबल रोकदा, मौला मेरा मरसिया खत्म हो गया। इमाम ने कहा एक शेर मैं लिखता हूं तू पढ़। इमाम ने अपने हाथों से शेर लिखा। देबल मिंबर पे गया। शेर में लिखा था ज़हरा मेरा सलाम तेरे उस गरीब बेटे को जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। देबल शेर रो के था, मौला मुझे तो नहीं पता फातिमा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने गिरेबान को फाड़ा, रोका ये तेरा गरीब इमाम है जो तू उसमें अकेला दफन हो जाएगा। देबल ने दोबारा शेर पढ़ा, या मस्तूरात वाली कनात उठ गई। एक सफेद सर वाली कनीज रोती हुई मजमे में आई। कभी देबल अब शेर ना पढ़ना, जब से तूने शेर पढ़ा है कभी कोई बहन बेहोश होती है, कभी कोई बहन बेहोश होती है। रो के कहना मौला रजा तेरी बहनों ने सिर्फ तेरी शहादत का एक शेर सुना और वो गश कर गई। 70 कदम के फासले पे ज़ैनब सर पे कुरान रख के कातिल से कहती रही ना मार, मेरा 3 दिन का प्यास।